تو یہ وطن عزیز جو کہ ہمیں بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد، لاکھوں ہزاروں قربانیوں کے بعد ملا ہے، تو اس ملک عظیم کی قدر کر لے کہ یہ پاکستان جیسی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے۔ آج آپ بڑے سکون سے بے فکر ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، قتل و غارت تھی۔ کسی مسلمان کے لیے عبادت کرنا بڑا ہی مشکل ہے، تو یہ آزادی اللہ جلال نے آپ کو دی ہے، تو اس آزادی کو آزادی ہی سمجھا جائے، عیاشی نہ سمجھا جائے۔ اگر عیاشی سمجھ لیا، اس آزادی کو اس طرح منانے کی کوشش کر لی کہ جس طرح ہندو جو ہے ہولی مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو پھر یہ آزادی بھی انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے اللہ جلال نے آپ کو یہ آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، تو رب کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا ہے، انہی طریقوں کو فالو کر کے پھر ہی اللہ کا شکر ادا ہوگا، وگرنہ آپ اللہ کو ہزاروں کروڑوں جھنڈیاں لگائیں اور جتنے مرضی جھنڈے لگائیں، ترانے اپنے میں پڑھتے رہیں، تو اس طرح شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا ہوتا ہے کہ جس طرح کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، معیار ہے، نمونہ ہے۔ پچھلے دنوں میں کچھ غریب تو نہیں تھے، لیکن میں غریب کہہ رہا ہوں کہ ایسے تو بھی گئے اسمبلی ہاؤس کے اندر، اور انہوں نے جی ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو۔ تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، کتنا؟ 300% ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، اور یہاں پہ ایک غریب بندہ بن گیا، اور ان کے بجلی کے بل دیکھ لیں تو ہزاروں کی تعداد، اور گھروں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جی ایک بجلی کا پنکھا جو ہے نا وہ چلا لیں تو پتہ نہیں بل کتنا آئے گا۔ تو اس لیے غریب جو ہے نا اس کی زندگی بڑی محال ہے۔ اللہ ذوالجلال ہی ان ظالموں کو ہدایت دے سکتا ہے، اور یا تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو یا ہدایت دے دے، یا پھر ان ظالموں کو اس طرح کو کھینچ کے دور پھینک دے کہ جس طرح ان پر بادل آتے ہیں اور برستے ہیں، برسنے کے بعد وہ پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں غریب غربت کی وجہ سے خودکشیوں میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک معیار ہے، مسوٹی ہے، آئیڈیل ہے،
یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کی زندگی بھی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی ان کی زندگی۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان کی زندگی میں بھی ان کے اوپر بڑے بڑے قرضے تھے، اور اگر ان کی زندگی کو ان کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے قرضے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس جیسی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی ہے، وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ ان کے گھر میں مانگنے کے لیے ایک عورت اور اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں جاتی ہیں، بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں جاتی ہے، اور آپ کے گھر سے کوئی اتنا بڑا مال برآمد نہیں ہوا، صرف ایک کھجور ملتی ہے پورا گھر تلاش کرنے کے بعد، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی وہ کھجور اس عورت کو دے دیتی ہیں، اور وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بچیوں کو عطا کرتی ہے۔ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ان کے گھر سے صرف ایک کھجور کھانے کے لیے میسر ہے، اور وہ بھی ان 3 ماں بیٹیوں کے دے دی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم پھر بھی اس رب کی نہ شکریہ ادا کریں۔ اور دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی کو پرکھیں تو قرضوں کے انبار ہیں، شہادتیں بھی بے شمار ہیں، اور مصیبتیں پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہے، علم ہے کہ ہمیں ساری نعمتیں مل جائیں گی گھر بیٹھے ہی، تو ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی وہ لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، دونوں باپ اور بیٹا ایک جنگ میں کھڑے، اور باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا آج مجھے شہادت مل نہیں جانی۔ تو بیٹا کہتا ہے والد سے کہ اب پریشان نہ ہو، جو اللہ رب العزت کو منظور ہوا وہی ہوگا، جس طرح رب نے چاہا اسی طرح ہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اگر مجھے شہادت مل جائے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ اتار دینا۔ بیٹے کو وصیت کر دیا، تو باپ شہید ہو جاتا ہے، اور بیٹا باپ کا قرض اتارنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا، اور باپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا خیبر میں جو مال غنیمت میں ملنے والا پلاٹ ہے، اور اس کے علاوہ فلاں جگہ میں میرے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو بیچ کے میرا قرض جو ہے وہ اتار دینا۔ اور قرض کتنا ہے؟ 22 لاکھ
درہم. تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی وہ آتے ہیں اپنے بھتیجے کے پاس. کہا کہ کتنا قرض ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو پریشانی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا قرض بتا دیا کہ 100 درہم ہے. تو حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے والد کے وہ سارے پلاٹ اور زمین بیچ کر پھر بھی اتنا قرض ادا کرا. تو والد نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر قرض اتارتے وقت پریشانیاں آ جائیں، مصیبت آ جائے تو پھر میرے مولا کو یاد کرنا. مولا کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ رب سے مانگے، وہی میرا مولا. تو کیا ہوا؟ پھر پلاٹ فروخت کرنا شروع کی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں پریشان بھی تھا. تو حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ بیٹا اگر قرض اتارنے میں مشکل پیش آ جائے تو پھر مجھے ضرور یاد کر لینا، مجھے بھی بتا دینا. تو آج کبھی کسی نے کہا ہے کسی کا قرض اتارنے کے لیے کوئی اتنا ذاتی رشتہ نہیں ہے، صرف مسلمان بھائی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ قرض اتارنے میں اگر مشکل پیش آئے تو مجھے یاد کرنا. آج کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کون کسی کا قرض اتارتا ہے؟ باپ کے اوپر لاکھوں کے قرض ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور لاکھوں اربوں کی پراپرٹی موجود ہوتی ہے، بیٹے کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ باپ کا قرض اتارتا. یہ توفیق اس کو ہی رب دیتا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آئے، اور جس کو دین کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ جہاں چاہے مر جائے. اللہ ذوالجلال کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو باپ کے اوپر 22 لاکھ درہم کا قرض ہے، بیٹا پریشان ہے کہ آخر یہ قرض کیسے ادا ہوگا. تو باپ نے جو وصیت کی تھی کہ میرے مولا سے مانگ لینا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی پلاٹ فروخت کرنے لگتا تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا اور دعا کرتا، یا مولا زبیر اجز عنہ دینا، کہ اے زبیر کے مولا تیرے بندے کے اوپر قرض ہے، اس کا قرض اتار. تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ رب سے مانگا تو پھر رب نے برکت کس طرح نازل کی. حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے پھر پلاٹ فروخت کرنا شروع کی. وہ سارے پلاٹ فروخت کر دیے اور 22 لاکھ جو قرض تھا وہ بھی میں نے ادا کر دیا. اور اس کے بعد جو بیوی بچوں میں جو مال تقسیم ہوا اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 16 لاکھ درہم بھی آئے. ایک بیوی کو 16 لاکھ درہم دیے اور ٹوٹل وہ سارے پلاٹ فروخت ہوئے 5 کروڑ درہم. جو رب پر توکل کر لے، یقین کر لے تو پھر اللہ ذوالجلال اس طرح برکتیں نازل کرتے ہیں.
حضرت حکیم بن حزام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والد کے یہ سارے پلاٹ فروخت ہو بھی جاتے پھر بھی مشکل سے 100 درہم جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، اور بیٹا بھی پریشان ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اس کو بیچ دے، پھر بھی میرے والد کا قرض پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرض پورا ہوا تو کیسے ہوا؟ جب مولا کو یاد کیا کہ اے اللہ، اے زبیر کے مولا، تیرا بندہ کہہ گیا تھا کہ اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو میرے مولا کو یاد کر لینا۔ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے کا قرض بھی ادا کیا۔ تو جب انسان کی نیت خالص ہو تو پھر قرض اتارنے میں اللہ ذوالجلال کی مدد بھی آتی ہے۔ اور اگر نیت خالص نہیں ہے کہ میں نے قرض لے تو لیا ہے لیکن قرض دینا نہیں ہے، قرض کو واپس نہیں کرنا ہے، پھر تو آپ نے ظلم کیا۔ اور اگر نیت خالص کر کے لے رہے قرض کہ میں اس بھائی سے قرض لے رہا ہوں تو میں اس کو واپس بھی کر دوں، اور اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حق علی اللہ عونہ، اللہ ذوالجلال 3 بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ کہ جو قرض لے لے اور اس کے بعد نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اس قرض کو پھر واپس بھی کر دوں۔ تو ایسے انسان کی نیت، خالص نیت اللہ ذوالجلال کو پسند آتی ہے۔ رب تعالیٰ پھر قرض اتارنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اور جب قرض ہو تو نیت کو خالص کر لیں کہ یہ واپس کرنا ہے، اور اگر نیت نہیں کی تو پھر جتنا مرضی ایڑیاں رگڑتے رہیں وہ نہ قرض اترے گا، اور یہ جو اتنا بھار ہے یہ آپ سے کبھی آپ کے سر کے اوپر سے ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے باوجود آج اس ظلم کے اندر، اس ریاست کے مظلوم جو ملک کے اندر مرتے ہوئے اور پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی، ایک شخص جو گجرانوالہ کے اندر مرتا ہوا نظر آیا، اور لکھنے والا لکھتا ہے لوگوں کے ظلم کو کہ یہ دنیا کے اندر آج جو خدا ترسی کا ماحول ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ گجرانوالہ میں ایک شخص مرا، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیمار تھا، بیماری آئی، فیکٹری میں کام کرتا تھا، جاب چلی جاتی ہے، گھر میں فاقہ آ جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، اور آخر بیماری کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں سے قرض مانگنے کے لیے چلا گیا، اور اتنی سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی کہ رشتہ دار جو سگے بہن بھائی ہیں وہ اس کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، وہ مانگتا رہا کہ مجھے تھوڑا سا قرض دے دو، میں ٹھیک ہوں گا، اپنا علاج کرواؤں گا، ٹھیک ہو گیا تو تمہارا جو قرض ہے وہ میں واپس تمہیں ادا کروں گا۔ رشتہ داروں نے قرض نہیں دیا،
آخر کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں۔ اپنی بیوی کو وصیت کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے رشتہ داروں میرے مرنے کے بعد میری لاش کے قریب بھی نہ ان سے کھانے کے لیے کچھ لینا، کچھ بھی ان سے نہیں مانگنا، اور کفن یہ جو میرے کپڑے پہنے ہیں اسی میں کفن دے۔ تو ایسا ہی ہو آخر وہ مرتا ہے، لاش بڑی، اور وہ رشتہ دار سگے بہن بھائی داڑے مارتے ہوئے گھر میں آتے کہ ہم جو ہے کھانا ہم دیں گے، کوئی کہتا ہے بریانی کے دیکھے ہم دیں گے، کوئی کہتا ہے جی یہ سب ہم دیں گے، کوئی کہتا ہے کفن ہم دیں گے، کوئی کہتا ہے قبر کی کھلوائی ہم کریں، ہم کروا کے دیں گے۔ بیوی کہتی ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے، ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہم سے، کوئی کھانا نہیں لینا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ جب وہ زندہ تھا تم سے قرض مانگتے مانگتے تھک گیا، آخر زندگی کی بازی ہار گیا، تو اس وقت تم نے مدد نہیں کی جب مدد کرنے کا وقت تھا۔ اب وہ مر گیا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ دیں گے ہم دیں گے، کوئی کہہ رہا بریانی ہم دیں گے، کوئی کہتے ہیں کفن ہم دیں گے۔ اس نے کہا کوئی بریانی اور دیگوں کی ضرورت نہیں، کوئی کفن کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح واپس بھیج۔ تو اتنے سخت دل اور بے رحم ہم کب سے ہو گئے؟ ہمارے دلوں میں اتنی کدورت اور اتنی نفرت کب سے ہو گئی کہ آج اپنوں کو نظر ہی نہیں آتے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ فلاں ہمارا بھائی مصیبت میں ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیں، کوئی تنگی میں ہے اس کی تنگی کو دور کر دیا جائے، وہ خوشحال بن جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کے وقت آپ کے پاس وقت ہے کہ وہ بیمار ہے اس کے پاس جائے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کا حال پوچھنے کے لیے۔ آج ہم اتنے سخت دل کب سے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی ایسی ہے، ان کی زندگی ایسی تھی کہ کوئی بیمار ہو جاتا تو فوراً اس کے گھر تشریف لے جاتے، بیمار پرسی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بخار ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کو لے کے بیمار پرسی کے لیے سرور کونین محمد مصطفیٰ کے پاس جاتے۔ کیا وجہ تھی؟ ہمیں یہ چیز سکھائی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، چاہے کوئی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ بھی ہو، تو اس کے پاس جا کے اس کی خیر و عافیت پوچھنا ایک چھوٹی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، ہم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں اور یہ گھر بڑی ہی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، یہ گھر بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ گھر ٹوٹتے کیوں؟ سن 2023 ایک شہر کی عادت و شمار آپ اس بات کو سمجھیں کہ 2023 کے اندر کتنے والدین، کتنے ہی والدین جو اپنی اولاد کے رشتے کے لیے فکر مند ہوتے
اور بڑی مشکل سے لاکھوں میں سے ایک رشتہ ملتا ہے اور پھر وہ 1 2 یا 3 ماہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ سمجھے 2023 کے اعداد و شمار کہ اس میں آج عدالتوں میں طلاق کے کتنے کیس آئے، خلا کے کتنے کیس نظر آتے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ آج لاہور کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 5 خلا کے کیس آئے، ہر ایک گھنٹے کے اندر، ہر ایک گھنٹے کے اندر خلا کے 5 کیس آ رہے ہیں۔ اور 2023 کے اندر 1 سال میں لکھنے والا لکھتا ہے 1,44,000 طلاقوں کے کیس عدالتوں نے نپٹا دیے۔ 1 سال کے اندر 1,44,000 طلاقوں کے کیس جو ہے عدالتوں نے نپٹا دیے، اور ابھی بھی 1 لاکھ اور اس سے بھی کئی زیادہ 1,50,000 کے قریب کیس جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے۔ یعنی 1 سال کے اندر 3 لاکھ کیس طلاقوں کے اور خلا کے مشہور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو گئی، وہ ایٹیکیٹس ختم ہو گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں سکھائے۔ اور آج ہم اگر دین کی طرف آئیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طلاق کتنا بڑا کیس ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم۔ آج یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھیں گے جب دین کو سمجھیں گے پھر ہی سمجھ آئے گا۔ 1 سال کے اندر 3 لاکھ کیس عدالتوں میں پڑے طلاق کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید معمولی سی بات ہے۔ جب تک ہم دین سے دور ہوتے رہیں گے تو اسی طرح یہ چیزیں، یہ ظلم اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اگر شادی کی وجہ، اگر فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، دولہے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دھوم دھام سے شادی کر دی، اور بیٹی والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جہیز بنانا ہے۔ وہ بیچارے جہیز بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، اور پھر جہیز بنتا ہے تو اس کا قرض اتارتے اتارتے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے چند دنوں کے بعد طلاق تک جب پہنچا۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی تو 3-4 دن ابھی گزرے تھے، 3 دن گزرے مشکل تھے، 4تھے دن لکھنے والا کہتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی خلا کس طرح ہوتا ہے یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، طلاق کس طرح ہوتی یہ پوچھ رہے تھے۔ آج اس بات کو ہمیں سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں شادیاں کس طرح ہوتی، آج تو سب سے بڑی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے
اور سب سے بڑی وجہ ہے بھی یہ کہ شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے دھوم دھام سے، اور لڑکی والوں کو کہہ دیتے ہیں جی فلاں اتنے لوگ شادی پہ آئیں گے، کھانے کا بندوبست کرو، اور بیٹی والے جہیز بنا کر تھک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی شادیاں ہوئی، کس طرح اس وقت شادیاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہا اللہ کے رسول مکہ والوں نے میرے بیوی بچے مجھ سے چھین لیے، اب میں اکیلا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو اکیلے ہاتھ والے تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے، ان کا کوئی بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انصاریوں کے گھر میں بھیج دیا کہ جاؤ ان کے گھر میں چلے جاؤ، وہ تمہیں اپنا بھائی بنا دے، ایک ایک انصاری کے گھر چلے جاؤ۔ تو پھر ان کے گھروں میں وہ گئے، تو انصار نے تو کہا تھا کہ آؤ ہم تمہیں اپنا بھائی بناتے ہیں، اپنی زمینوں میں تمہیں زمین بھی دیتے ہیں، ہمارے اتنے باغات ہیں ہم تمہیں اتنے باغات بھی دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آپ کو بھی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کا سب سے امیر ترین انسان ہوں، میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دیتا ہوں میرے بھائی بنتے، مدینہ میں میرے سب سے زیادہ باغات ہیں، میں آدھے باغات تمہیں دے دیتا ہوں میرے بھائی بنتے۔ انہوں نے کہا میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک تم رکھ لو میرے بھائی بنتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تمہیں برکت دے، مجھے منڈی کا راہ دکھا دے۔ اور وہ عبد الرحمن بن عوف ایک وقت آتا ہے شام سے اونٹوں کی قطار نکلتی ہے اور اتنا مال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مال کس کا آ رہا ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا اور بتایا کہ یہ جو اونٹوں کی قطار آ رہی ہے یہ عبد الرحمن بن عوف کے ہوگا، اور وہ 100 اونٹوں کی قطار اللہ کی رضا کے لیے مدینہ کے اندر لوگوں کو غریبوں کو تقسیم کر دی۔ وہ عبد الرحمن بن عوف منڈی میں جاتے، تجارت کرنے لگ جاتے، کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے کپڑے کے اوپر رنگ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے کہا پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ما ھذا، یہ کیا لگا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے شادی کر لی ہے اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں کہ میرے صحابی نے شادی کر لی۔ شادی ہوئی اور وی آئی پی مہمان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شادی کر لی۔ آج ہماری شادیاں اس وقت شادی ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی بڑے سے ایم پی ایم این اے کو یا پھر کسی جج کو اپنی شادی میں نہ بلا رہے، اس وقت کھانا کھلتا ہی نہیں، اس وقت روٹی کھلائی نہیں جاتی اور شادی کو شادی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں فلاں جب تک نہیں آئے گا کھانا بھی نہیں کھلے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہماری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آ جائے تو ہماری شادی میں ٹھاٹھ بن جائے کہ فلاں آ گیا ہے، وزیر اعظم آ گیا ہے یا وزیر اعلیٰ یا فلاں ایم پی ایم این اے آ گیا ہے۔
تو اس وقت یہ چیزیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میرے صحابی نے شادی کی، اور آپ نے کہا کہ میرے صحابی شادی کر لی ہے تو حق میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے رسول کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر میں نے سونا ہے. وہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1 تولہ سونا. کہا اللہ کے رسول نے ایک گٹھلی کے برابر حق میں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا پھر ولیمہ کرو، اپنے دوستوں کو گوشت کھلاؤ. اور آپ نے کہا اولی ولو بشات، ایک بکرا دو اور اس کو ذبح کرو، اپنے دوستوں کو سب کو کھلاؤ. اور آج ہم ہزاروں کی تعداد میں بکرے ذبح کر لیں، گوشت کھلا دیں، پھر بھی ہماری شادی ادھوری ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مزے نہیں آئے. جس طرح شادی ہوتی ہے اس طرح شادی کا حق ادا نہیں ہوا. تو یہ بھی شادی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ کے اندر. سوچیں اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں اصل میں 100% کامیاب. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 100% کامیاب شادیاں ہوتی ایسی ہیں، اور جن کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیے جائے وہ شادی اتنی کامیاب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر بن جانے کے بعد پھر اس کو چلانا کیسے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، حوصلہ رکھے، برداشت کرنا سیکھ لے، پھر وہ گھر چل سکتا ہے. اور اگر یہ حوصلہ اور برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، درگزر کرنا آپ نے نہیں سیکھا، تو پھر یاد رکھے گھر اس طرح نہیں چلتے. گھر اس طرح چلتے ہیں آپ کے اندر صبر آ جائے، درگزر آ جائے. بیوی نے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو انسنا کر دے، درگزر کر دے، اور اس بات کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کرے. تو پھر گھر چلتے ہیں، گھر بنتے ہیں، اور ایسے گھر بنتے ہیں خوبصورت، پھر ساری زندگی ان کو ذرا بھی آڑ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان مشکلات کی ترغیب دلائی، ان مشکلات کو دور کرنے کی ترغیب دلائی کہ گھر کس طرح چل سکتے ہیں، گھر کس طرح بن سکتے ہیں، کس طرح گھر سنبھل سکتے ہیں. اس بات کو سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ ایک دینار جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اور فرمایا وہ دینار انفقتہ فی رقب، اور وہ دینار جس سے ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے. وہ دینار انفقتہ علی فقیر، اور وہ دینار جو آپ نے کسی غریب کو دے دیا، صدقہ کر دیا ہے، کسی غریب کو مسکین کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. آپ نے فرمایا ان چاروں دیناروں میں سب سے افضل ترین دینار یہ ہے کہ جو تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے. ان چاروں دیناروں میں سب سے افضل ترین جو رقم ہے وہ رقم ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے.
اسی لیے آپ اپنے گھر کے اوپر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں تو آدھی مصیبت اور پریشانی دور ہو۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں، کچھ اس طرح بھی گھر ٹوٹ جائے کہ بیوی نے اگر کچھ خرچہ مانگ لیا ہے تو خاوند آگے سے ہلاکو خانی بن جاتا ہے کہ نہیں اس کو کہاں سے خرچہ دے، گھر کے معاملات بھی چلانے اور اب یہ اوپر سے اپنا خرچہ بھی مانگ رہی، تو اس طرح سے بھی گھر ٹوٹ جایا کرتے۔ اگر وہ کچھ مانگ لے تو آپ کا حق بنتا ہے تو اس کو بھی کچھ دے۔ آپ کی بہن یا بیٹی گھر میں آگے بیٹھ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کا خامد اس کو کچھ نہیں دیتا تو آپ اسی وقت ہتھیار نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو قتل ہی کروں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ میری بہن کو، میری بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا۔ آپ اگر اپنی بیٹی کو، بہن کو جس طرح سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو بھی اس طرح سمجھ رہے ہیں تو شاید یہ طلاق اس کی نوبت ختم ہو، کچھ کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دور میں صحابی اپنی بیویوں کو سپورٹ کیا اور عورتیں اس وقت اپنے خامدوں کو سپورٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقے کا حکم دیا کہ صدقہ کیا۔ ان کے پاس کچھ اپنا زیور تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یتیم بچے پل رہے، تم نے یہ زیور صدقہ کرنا ہے، وہ زیور مجھے دے دو، میں یتیم بچوں پہ خرچ کرتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہ اللہ کے رسول میرے پاس میرا اپنا ذاتی زیور ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ اللہ کے رسول میرا خامد کہتا ہے کہ وہ زیور مجھے دے دو، میں یتیم بچوں کے اوپر جو ہمارے گھر میں پلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ زیور اپنے خامد کو دے دو۔ تو اس طرح صحابہ اکرام کے دور میں عورتیں اپنے خامدوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور اگر بیوی اپنے خامد کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ سپورٹ کرے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لختے جگر، وہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا تھا جس کے لیے پانی میں لے کر آیا، اس کے لیے چارہ میں خود لایا کرتی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کام تھے، جو ضروریات تھی، وہ میں خود پوری کیا کرتی تھی، اور کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کے ٹوکرے میں خود لایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ کہتی ہے کہ میں گٹھلیاں اٹھا کے ٹوکرے میں آ رہی تھی، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لشکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت اسماء وہ جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو روکا اور حضرت اسماء سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو حضرت اسماء ان کے پیچھے بیٹھی، گھر میں جاتی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی ان سے کہتی ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی موجود۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ
تجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا تھا، تو یاد رکھو مجھے تو اس وقت شرم آتی ہے جب تم ٹوکرا اپنے سر پہ رکھتی ہو اور ٹکڑیاں اٹھا کے لاتی ہو۔ تو اس وقت بھی اس وقت صحابیات جو تھی وہ اپنے خامدوں کو سپورٹ کیا کرتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر خامد اپنی بیوی کو اور بیوی خامد کو سمجھنے لگ جائے تو یہ طلاق کی جو شرح ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج طلاقوں کے اندر یہ اتنا اضافہ کیوں ہو رہا؟ 2023 کے اندر طلاق کی جو شرح فیصدی وہ 3 لاکھ ہے، اور عدالتوں نے جو کیس نپٹائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1,44,000، اور پینڈنگ میں جو پڑے ہیں 1,50,000 جو ابھی بھی کیس پڑے۔ تو یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کہ اگر خامد بیوی کو سمجھ لے اور خامد بیوی کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھ لے، اور بیوی خامد کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھ لے، اور بیوی خامدوں کو سپورٹ کرنا سیکھ لے، اور خامد بیوی کو سپورٹ کرنا سیکھ لے، تو یہ نوبت طلاق کی ختم ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر یاد رکھے ایسی بھی عورتیں موجود۔ ایک وقت کے بہت بڑے علامہ، اس کے پاس ایک مرید بیٹھی، ان کے پاس ایک عورت آتی اور وہ کہتی کہ علامہ صاحب آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے بلایا۔ وہ کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے رشتے بھیجے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جی آپ نے رشتے بھیجے تھے، مالدار تھے، خوبصورت تھے، اچھے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھے کہ آج 70% عورتیں جو ہے وہ گھروں میں 34 سے 40 کی سٹیج پہ جو پہنچ چکی ہے، 70% عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ تو وہ عورت وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو رشتے بھیجے تھے وہ مالدار اچھے تھے، اچھا تو بیٹی پھر شادی کیوں نہیں کی؟ بیٹی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا رشتہ ملے، ایسا خامد مجھے ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ تو جو مریض بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کئی عرصے سے ایسی عورت کی تلاش تھی کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ تو ان سے کہا کہ ان کی شادی آپ مجھ سے کر سکتے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایسی نیک اولاد دے کہ جو ان تداریوں سے اللہ رب العزت کا گھر بیت المقدس بھی عطا کرے۔ تو پھر اس جوڑے کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد پھر اولاد پیدا ہوئی، اور اولاد ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر اس جوڑے سے ایک بیٹا پیدا کیا جس کو آج تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو والدین نیک ہوں تو پھر ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر اولادیں ناچتی ہوئی نظر آئیں تو پھر ان کے اندر سے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو رب کی بھی نافرمان ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کی نافرمان بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔